رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک کوئی محتاج تعارف نہیں ہے، بلکہ بر صغیر میں جس شخصیت کو جانا جاتا ہے وہ حضور اعلیٰ حضرت کی ذات ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور میں عرض کروں گا کہ بریلی شریف کی پہچان جس ذات سے بدیشوں میں ہوئی وہ حضور اعلیٰ حضرت ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ ہند کے شہر بریلی کو کوئی جانتا نہیں تھا، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب کے معجزے کی شکل میں بریلی شریف کی سرزمین پر حضور اعلیٰ حضرت کو پیدا فرمایا۔ بے شک، سبحان اللہ۔ اور جب حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آئے تو حضور اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آمد کے بعد آپ کی پیدائش ہونے کے 13 سال، پیدائش کے بعد 13 سال اور 10 مہینے کی عمر میں آپ فارغ ہوئے۔ جس وقت میں آپ فارغ ہوئے پڑھ کر کے، اس وقت میں چاروں جانب سے عظمت رسالت پر حملہ ہو رہا تھا، لیکن اعلیٰ حضرت سرکار نے سب کا دندہ شکن جواب دیا، اور ایسا جواب نشر فرمایا کہ پوری دنیا کے لوگوں نے دیکھ کر بھی یہ کہا، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت پہ لاکھوں سلام۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس وقت جب چاروں طرف سے حملہ ہوا، لوگ پریشان تھے کہ آخر کون آئے گا جو آج اس دور میں عظمت رسالت پر پہرا دے گا، کون آئے گا جو آج اس دور میں اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا مقام و مرتبہ، ان کی عزت و عظمت ہم کو بتائے گا۔ تب اس دور میں اعلیٰ حضرت پیدا ہوئے اور آپ نے پوری دنیا کے مسلمانوں کے ذہن و فکر کو صاف کرتے ہوئے بتایا تھا، اے لوگوں سنو، دنیا کچھ بھی کہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت کے متعلق لوگ کچھ بھی کہتے رہے، لیکن تم ایک ہی جملہ بولنا، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سب سے اعلیٰ مولا ہمارا نبی، سارے اونچوں میں اونچا، سمجھیے کسے بھائی اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی، سمجھیے کسے بھائی اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی۔ اور جب لوگوں نے کہا نبی کچھ دے نہیں سکتے تو اعلیٰ حضرت نے ان کفر کے تابوت میں آخری کیل ٹھوکتے ہوئے ارشاد فرمایا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا۔ سبحان اللہ، ماشاء اور اللہ۔ میں ایک بات اور عرض کروں گا، حضور اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی کو اگر ہم پڑھیں، آج ایک اعتراض یہ ہوتا ہے کہ حضور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں؟ یہ اعتراض ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو صرف اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے، لیکن مولانا امام احمد رضا خان کو اعلیٰ حضرت کس لیے اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے؟ میں آپ کو بتاؤں، اعلیٰ حضرت ہے، اعلیٰ کا معنی اور حضرت کا معنی اگر دونوں کا معنی دیکھیں آپ تو معنوی اعتبار سے بھی کوئی غلط نہیں۔ اعلیٰ حضرت کا معنی کیا ہوگا؟ اگر اس کو اردو میں کہہ دیں تو ہم کہیں گے جناب والا۔ ہم ایک دوسرے سے بات کرتے ہوئے وہ بولتے ہیں نا کبھی کبھی جناب والا ایسا ہے، تو اگر ہم اپنے آپ کو یا دوسرے کو، اپنے بھائی کو جناب والا کہہ سکتے ہیں تو حضور اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت نہیں کہہ سکتے؟ معنی بس فرق اتنا ہے، یہ ہم اردو میں بولتے ہیں، وہاں عربی میں بولا جاتا ہے۔ ہم جناب والا یہاں بول رہے ہیں، جو معنی اور جو مفہوم جناب والا کا ہے وہی اعلیٰ حضرت کا ہے۔ تو اعتراض تو ویسے ہی ختم ہو گیا۔ جو اعتراض کرتے ہیں ان کو سوچنا چاہیے کہ اعلیٰ حضرت کو ہم اعلیٰ حضرت کیوں کہتے ہیں۔ اس کی ایک اور وجہ یہ ہے، لوگ کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت کو اعلیٰ حضرت کا لقب کس نے دیا؟ کیا وہ نبی سے بھی اعلیٰ ہے؟ میں کہنا چاہتا ہوں اعلیٰ حضرت یقیناً نبی سے اعلیٰ نہیں، لیکن اعلیٰ حضرت اپنے زمانے کے علماء نے سب سے اعلیٰ تھے۔ اعلیٰ حضرت کو جو اعلیٰ حضرت کہا جاتا ہے تو اس لیے نہیں کہا جاتا کہ وہ نبی سے اعلیٰ تھے، بلکہ اعلیٰ حضرت کا لقب جس دور کے علماء نے اعلیٰ حضرت کو دیا تھا تو اس لیے دیا تھا کہ دنیا جان لے اس دور کے جو علماء ہیں 14ویں صدی کے جتنے عالم ہیں، اگر سب میں کوئی اعلیٰ ذات ہے تو امام احمد رضا کی ہے۔ صرف اس لیے انہیں اعلیٰ حضرت کہا گیا، ورنہ اور بس آخری بات میں کہہ کر کے بات ختم کروں گا
اور ہمیں ہمارا جو ذکر ہے، ہم جو ذکر کرتے ہیں ان کا، اس کی انہیں ضرورت نہیں ہے نا، اس کی انہیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم تو یہ ذکر اس لیے کرتے ہیں کہ ہمیں ان کے فیض و برکات ملے اور ان کے فیضان سے ہم سب مالا مال ہو جائیں. اور ان کا فیضان یقیناً تمام تر محبین کو ملتا ہے. محبت کرنے والوں کو کیسے ملتا ہے میں آپ کو بتاؤں مختصر وقت میں. آپ نے سنا ہوگا اعلیٰ حضرت کے خلیفہ ہیں سید نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی، جنہوں نے تفسیر نعیمی لکھی. قرآن عظیم کی بہت عظیم تفسیر ہے تفسیر نعیمی. یہی مفتی نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی یہ آقا کریم کے گھرانے سے ہے، یعنی سید ہے. یہی مفتی نعیم الدین صاحب ہیں، ان کے دوست تھے وہ بھی سید تھے. دونوں میں جب بھی گفتگو ہوتی تو سید نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آبادی فرماتے کہ کبھی چلو بریلی شریف اعلیٰ حضرت سے ملاقات کرو، ان سے بات کرو گے تو یقیناً تمہیں اندازہ ہوگا وہ کیا شخصیت ہے. تو وہ کہتے تم یار عجیب ہو، تم سید ہو خان صاحب کے پیچھے پڑے رہتے ہو، جب دیکھو تو خان صاحب کی تعریف کرتے ہو، کیا ہے اس خان صاحب میں؟ یہ بات وہ کہتے، وہ نبی کے گھرانے سے تھے، سید تھے. ایک مرتبہ اتفاق سے سید نعیم الدین صاحب قبلہ مراد آباد سے بریلی شریف آنے کے لیے تیار ہوئے. وہ سید صاحب قبلہ مراد آباد پہنچے، یہ بالکل تیار تھے نکلنے کے لیے. تب تک وہ پہنچے تو آپ نے فرمایا کہ آپ ہمیشہ کہتے رہتے ہیں کیا ہے اس خان صاحب میں، آج ایسا کرو چلو. زیادہ اصرار کیا تو کہنے لگے یار میں نے سنا ہے وہ قوم کا پٹھان ہے اور طبیعت ذرا سخت ہے، وہ سخت مزاج ہے. تو سید نعیم الدین صاحب نے بہت زیادہ اصرار کیا. جب زیادہ اصرار ہوا تو چلنے کے لیے تیار ہوئے. بریلی شریف آئے تو بریلی شریف میں اس وقت عصر کی نماز ہو رہی تھی. مسجد میں جماعت حضور اعلیٰ حضرت پڑھا رہے تھے. جس وقت پہنچے سید نعیم الدین صاحب کا وضو تھا، وہ سیدھے مسجد میں جا کر کے نماز میں شامل ہو گئے. لیکن سید نعیم الدین صاحب کی بھی 1 یا 2 رکعت چھوٹ چکی تھی. ادھر یہ سید صاحب نے دیکھا ان کا وضو نہیں تھا کہ وضو کر لوں، تو مسجد کے پاس میں پہلے ایک ہاؤس تھا، کنواں، اس کنویں سے پانی نکال کر کے وضو کرتے تھے. ایک بچہ وہاں چھوٹا سا جو نابالغ تھا بیٹھا ہوا وضو کر رہا تھا. آپ نے آگے بڑھ کر کے وہ پانی کا لوٹا اٹھایا، سوچا وضو کر لوں. تو بچے نے کہا سنیے گا یہ پانی کیوں لے رہے ہیں، آپ نے مجھ سے اجازت لی؟ بغیر اجازت کے آپ نے پانی لیا کیسے؟ تو آپ سوچنے لگے یار چھوٹا سا بچہ بریلی کا اور اس کی حیثیت دیکھو. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے بیٹے اجازت دے دو. تو بچے نے کہا سنو اجازت میں دے دوں گا، آپ کے لیے پھر بھی جائز نہیں، اس لیے کہ میں ابھی نابالغ ہوں، اور نابالغ اگر اپنی مرضی سے کوئی چیز دے بھی دے تب بھی کوئی دوسرا اس کو لے نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ اس کا اہل ہے ہی نہیں. یہ مسئلہ ہے، نابالغ بچے کی آپ کوئی چیز نہیں لے سکتے مگر اگر اس کے ماں باپ اجازت دے دیں تو نہ اس سے آپ کام کرا سکتے ہیں. آپ کے دماغ پر ایک دھکا سا لگا، سوچنے لگے یار بریلی کا ایک چھوٹا بچہ ان کے مدرسے میں پڑھنے والا، اس کا علم ایسا ہے کہ مجھے ایک مسئلہ بتا رہا. ارے بریلی کے ایک چھوٹے سے بچے کے علم کا عالم یہ ہے کہ مجھے ایک مسئلے سے آشنا کر دیا. تو جس مدرسے میں یہ پڑھتا ہے اس مدرسے کے معلم کے علم کا عالم کیا؟ کھڑے ہو گئے. بچے نے اطمینان سے وضو کیا اور وضو کے بعد برتن رکھا، آپ نے پانی نکالا، وضو کیا. اور وضو کرنے کے بعد جب مسجد کی سیڑھیاں چڑھنے لگے تو اعلیٰ حضرت نماز پڑھا کر کے آ رہے تھے. سید نعیم الدین صاحب ابھی نماز سے فارغ نہیں ہو پائے تھے اور ابھی سید نعیم الدین صاحب کی حضور اعلیٰ حضرت سے ملاقات بھی نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ ابھی نماز نہیں. جب اعلیٰ حضرت سرکار سیڑھیوں پر آئے تو یہ سید صاحب جو سید مفتی نعیم الدین صاحب کے ساتھ آئے تھے، انہوں نے کہا حضور اعلیٰ حضرت سے سلام کے بعد حضور خیریت سے ہیں، مزاج کیسا ہے؟ جب یہ بات کہی تو اعلیٰ حضرت سادات کی بہت تعظیم کرتے تھے. ان کا ہاتھ چومنے کے بعد فرمایا قوم کا پٹھان ہوں، طبیعت ذرا کچھ سخت ہے، سبحان اللہ، مزاج ذرا کچھ سخت ہے. جب یہ بات حضور اعلیٰ حضرت نے کہی تو سوچنے لگے یار یہ بات میں نے مراد آباد میں کہی تھی، بریلی میں کیسے معلوم ہوگی؟ لیکن میں عرض کروں گا یہ بات بریلی میں معلوم اس لیے ہو گئی چونکہ نبی کے کونین کی عظمت پر پوری زندگی پہرا دیا تھا. مصطفیٰ نے وہ عطا کر دیا کہ احمد رضا اگر کوئی بات تیری زندگی میں مراد آباد میں ہوگی تو بریلی میں جان لے گا. میں کہنا چاہتا ہوں آج ہم ان کی یاد تو میں یہاں منا رہے ہیں لیکن اللہ کی قسم اعلیٰ حضرت بریلی سے ہمیں دیکھ رہے ہیں. سبحان اللہ ماشاء اللہ. اور یہ کیوں نہ ہوتا جب احمد رضا کے علم کا عالم یہ ہے
تو جس نبی کی عظمت پر پوری زندگی اعلیٰ حضرت پہرا دیتے رہے اس نبی کے علم کا عالم کیا؟ بے شک سبحان اللہ. کہا کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. اسی لیے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اور کوئی غیب کیا تم سے نیہا ہو بھلا جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں بے شک سبحان اللہ. اب یہ بہت شرمندہ ہوئے اور اس کے بعد فوراً مسجد کے اندر گئے, جا کر کے نماز پڑھی. نماز کے بعد باہر نکلے, مفتی نعیم الدین صاحب کے ساتھ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے, حاضری دی, حاضر ہو کر کے ملاقات کی. تو اب سید مفتی نعیم الدین صاحب کہتے ہیں چلو واپس چلتے ہیں. تو سید صاحب ارشاد فرماتے ہیں سنو ایسے سونے محبوب کو چھوڑ کر جانے کا دل نہیں کرتا. جہاں پہلے آنے کا دل نہیں کرتا تھا وہاں سے جانے کا دل نہیں کرتا. جب سید نعیم الدین صاحب نے کہا جاؤ گے نہیں تو فرمایا تم جاؤ, میں انہیں کی بارگاہ میں رہوں گا اور یہی رہ کر کے خدمت دین انجام دیتا ہوں. بے شک سبحان اللہ. وہ حضور اعلیٰ حضرت, تو ہم ان کی شخصیت کو سمجھ نہیں سکتے, ان کی عظمت, ان کا مقام, ان کا مرتبہ. بس اتنا ہے کہ ہم تو یہی کہتے ہیں قلق رضا ہے خنجر خونخوار برق بار, اعدا سے کہہ دو خیر منائے نشر کرے. اللہ تعالیٰ اپنے